جب جب بھی ان کو آواز دیے ہیں، حضرت ننگے پیر دوڑتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے آئے ہیں اور ہر طرح سے مدد انہوں نے کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کی کیا تعریف کر سکتا ہوں، یہ ایک ہی مسجد نہیں بلکہ عثمان الحاجری صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایسے کتنے مساجدیں جو ویران پڑی ہوئی تھی ان مسجدوں کو آباد کیے ہیں اور مزید ارادہ رکھتے ہیں۔ بس ہم لوگوں کا کام ہے کہ ان سے جڑ کر کے ان سے کام لیں جب تک اللہ کی زندگی رکھی ہے۔ یہ انمول چیز ہے، انمول موتی ہے۔ شرط ہے کہ ہم اور آپ ان سے جڑ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح سے اس مسجد کی فتح یابی آج ہم لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے اور فتح اور جیت ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اسی طرح جتنی بھی مساجدیں ہیں وہ ہماری مسجدیں ہیں، ہماری آپ کی جد و جہد کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو ان سے جڑ کر کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں زیادہ ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے۔ یہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کرنے والے ہیں اور دین اسلام پر ہی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں عثمان الحاجری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے چند کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اور ہمارے محسن صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی پرجوش نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نوجوانی کو برقرار رکھے۔ بہت بار ہماری مسجد کے لیے آئے ہیں، یہ مسجد نہیں بلکہ بچپن اسکول کے لیے بھی اور RNS کالونی کے اندر جو مسجد ہے ان کے لیے بھی بارہا آپ آتے رہے ہیں اور اپنے نیک مشوروں سے ہم لوگوں کو جو ہے سو دلاسا دی ہے اور کام کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں عثمان الحاجری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے نا اپنے چند کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ہمارے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ برادران اسلام، بالخصوص مسجد کی انتظامی کے کمیٹی کے صدر جناب تاج الدین صاحب، جناب محسن صاحب جو ملت کے حقیقی محسن ہیں، جن کے الحمدللہ جن کی سرگرمی سے، جن کی جدوجہد سے اطراف میں کئی مساجد کو آباد کرنے کا اللہ نے وفق عنایت کیا، ہم بھی اس کے ساتھ تھے، اور ہمارے وکیل صاحب کی جدوجہد، یعنی دن رات کسی بھی ہمارے ساتھی جتنے یہاں موجود ہیں الحمدللہ، ذاکر ہے، نعیم ہے، بھائی تمام، ہمارے امام صاحب کی استقامت، ان تمام کے ساتھ الحمدللہ یہاں موجود برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی محنت و مشقت کے بعد، کافی جد و جہد کے بعد، جس میں یہاں کے مصلیوں کے ساتھ خصوصی طور پر مسجد کی انتظامی کمیٹی کے اوپر جو مسائل اور ان کے رفقا جو ان کی سرپرستی ساتھ میں کیے ہیں، ساتھ مل کے کام کیے ہیں، وہ صرف یہی نہیں، حیدرآباد میں بہت سے لوگ واقف ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں کسی مصروفیت کی وجہ سے جناب سید عزیز پاشا صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، سابق MP صاحب،
انہوں نے ان تمام کے ساتھ یہ جو جدوجہد کی، اس مسجد کے بالکل یہ دیوار کے سامنے 8 فٹ چھوڑ کے وہ گلی کا راستہ دے کے ہمیں جبرن یہاں پر جس طرح سے یعنی قانون کے رکھوالوں کا ناجائز استعمال کر کے لینڈ گرابرس یہاں جو پریشر کر رہے تھے، اس پہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ان احباب نے جو جدوجہد کی اور اللہ پہ توکل کر کے آپ تمام کا ساتھ دے کے یہ اتنی بڑی جگہ آج حاصل کی، یہ قابل مبارکباد ہے آپ تمام کو۔ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس علاقے میں الحمدللہ تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اللہ نے یہ شرف یہ عطا کیا ہے کہ آپ یہاں جیتے جی یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا گھر جنت میں تعمیر کر دے۔ یہ بہت بڑا، یہ جس نے بھی اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جیتے جی اس کو جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دے۔ یہ آپ قابل مبارکباد ہے تمام لوگ، اس دنیا کے لیے نہیں، آنے والی دنیا کے لیے، آنے والی جو زندگی ہے اس میں الحمدللہ ایک ایسا سودا کیے جس میں الحمدللہ دنیا تو مٹنی ہے، ہم سب کو مٹنا ہے، لیکن آنے والی زندگی کے لیے جو توشہ بنا لی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ حضرات، اللہ کا فضل ہے کہ اس یہ جو جدوجہد ہے آپ لوگوں کی کامیابی ہے، آپ لوگوں کا تعاون ہے۔ اس میں وقف بورڈ صرف وکیل دیا، پیسہ آپ لوگوں کا لگا، اس میں تمام لوگوں کا پیسہ لگا، اس میں وقف بورڈ کی طرف سے صرف وکیل، وہ ہمارے احباب یہ بھائی بیچارے ہمیشہ اکیلے آ جاتے تھے، بھائی کے ساتھ علیم بھائی وغیرہ یہ دیکھتا رہتا تھا جو تڑپ یعنی کسی بھی طرح یہ جگہ بچ جائے، تو الحمدللہ یہ تڑپ کو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں مظلوم کے، کیونکہ ظلم ظالم لوگ دبا کے پریشر کر رہے تھے ہر طرح سے، قانون کے رکھوالوں کا ناجائز استعمال کر کے کس طرح سے بلایا جاتا تھا، فلانے آفیسر کے پاس جاؤ، فلانے آفیسر کے پاس جاؤ، لیکن کسی بھی کیس سے یا ڈر سے اللہ کے فضل سے آپ تمام ساتھی بالخصوص یہاں کے جو یہ جہدگار ہے، اللہ نے ان کو استقامت کر کے اس مسجد کے زمین کے تحفظ کا جو کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں یہاں سے تمام احباب کو، ان جہدگاروں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے حلقے کے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں ان مساجد کو پرامن طریقے سے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اخلاق کیونکہ مومن کا زیور ہے، کوئی بھی چیز، ہمارا دین پھیلا محبت سے، اخلاق سے ہم ان لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں جو اغیار کو معلوم نہیں۔ یہی دین ہے جو ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا، اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی۔ ان بھائیوں کو اخلاق کے ذریعے سے، اس دین کے بارے میں ہمارے عمل کے ذریعے سے ہم دین کیا ہے بتائیں۔ صرف ہم نام ہمارا ہو جانے سے مسلمان نہیں ہو جاتے، ہمارے عادتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا چاہیے، وہ تعلیمات کے، ان بزرگان دین کے جنہوں نے اپنے ملکوں کو، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو، دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اب آئے، یہاں مدفون ہو گئے، پھر جائے گئے نہیں یہاں سے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے دین کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے الحمدللہ دین کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کے ہمارے برادران وطن ہیں، ان تمام سے ہمارے تعلقات استوار کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہم چونکہ جب آئے تھے یہاں پر، آپ دیکھیے یہ مسجد خیر آباد تھی کسی وقت، آپ لوگوں نے الحمدللہ اس کو آباد کیا، ایسے کئی مساجد ہیں۔ وہ لوگ جب چند ہزار نفوس پر مشتمل تھے، ہزارہ مسجدوں کو تعمیر کر دی، لیکن آج کروڑوں مسلمان ہیں، بے دین ہیں، شراب میں مبتلا ہوتے ہیں، علم دین حاصل نہیں کر رہے، والدین معاف کرنا، بزرگ یہاں موجود ہے۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرنا۔ پہلے ہم ہمارے ماں کا گود جو ہے نا،
وہ تعلیم کی ابتدائی تعلیم کا ذریعہ ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے والدہ گھر کو وہاں ان کے بڑے لے جا کے مدرسے میں چھوڑے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ الف لام میم سے دو تین سورت بڑے یعنی سورہ بقرہ سورہ آل عمران یہ پڑھ کے سنا دیے. تو انہوں نے بولے بیٹے کیسا تم؟ تو میری امی میرے کو سکھایا. تو مدرسہ وہ استاد لا کے گھر پہ بولے ماں تو کیا پڑھے؟ تو میں جب بھی کھانا پکاتی تھی روٹی بیلتی تھی کچھ بھی کرتی تھی تو اللہ کا کلام زبان پہ رہتا تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے دیکھیے, اگر ہمارے پاس موبائل ہے ٹھیک ہے, موبائل کا استعمال اگر اسلام کے لیے کریں گے تو ہمارے لیے وہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے, لیکن اس کو غلط طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں. آج بے راوی کا یعنی ہماری وجہ سے غلط یعنی استعمال کر رہے ہیں ہمارے موبائل کا. ہر جگہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے, اس میں اچھی چیز بھی ہے غلط چیز بھی ہے. اس موبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے تک پہنچانے کا ذریعہ ہم کو دیکھ کے بولے. آپ کو معلوم ہے انڈونیشیا, فلپین, ملیشیا, وہاں پہ کوئی جنگ و جدال نہیں ہوا. وہاں تاجر گئے, عرب تاجر گئے, یمن کے تاجر گئے, جا کے جب بتائے کہ اخلاق ان کے لین دین کا جب بتائے تو وہ لوگ بولے کیسا بھائی تم لوگ نقص کی چیز بتا کے بیچ رہے ہیں, چھپا کے نہیں بیچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ ہمارے پاس ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے ہم کو تعلیمات دی جس کے ذریعے سے غلط اور صحیح کو لوگوں کے سامنے اچھی اور بری چیز کا سودا جو کرے تو بتا کے کرے. تو اس طرح سے وہ لوگ اسلام قبول کیے. آج دنیا کے بڑے ممالک ہیں اسلامی ممالک, ملیشیا, انڈونیشیا, آج کتنے بڑے ممالک ہیں, وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی. وہاں اخلاق کے ذریعے سے, ایمانداری کے ذریعے سے, دیانتداری کے ذریعے سے اسلام پہنچا. میں تمام نوجوانوں کو یہاں کے سرپرستوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم بھی اپنے اولاد کو سب سے پہلے زیور تعلیم, دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے مسلمان نشانہ بنے. آپ سب جانتے ہیں آج اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو مسلمان کر رہا ہے. ڈرگس کے کاروبار میں مسلمان, ڈرگس پینے والے مسلمان, استعمال کرنے والے مسلمان, بیچنے والے مسلمان لوگ ہیں. جبکہ ہم کو یہ برائیوں کو مٹانے کے لیے ہم کو یہاں پر دنیا میں بھیجا گیا, غلط کاموں کے خاتمے کے لیے ہم کو بھیجا گیا. معاشرہ یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم اعزاز ہے ہمارے کو, نبیاں جس کی دعا کرے تمنا کرتے رہ گئے کہ اے اللہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک امتی بنا دے. آج کتنا بڑا اعزاز ہے, جس اعزاز کے لیے نبیاں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام دعا کیے کہ اس امت میں پیدا ہو. آج ہم اس امت میں ہے کیا, لیکن وہ فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں کیا؟ تھوڑا ہم اس پر غور کریں اور جہاں بھی تکلیف میں کوئی بھی ہمارا بھائی ہے اخلاقی طور پر جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں. اور اللہ کا فضل ہے, خوشی سے میرے یقین مانیے ابھی آنسو نکل رہے تھے میرے, اس طرح سے کہ جو دیکھے ہم لوگ یہ ادوار جس طرح سے یہ گزرے یہاں پر 4-5-8 سال, جو جس طرح سے جو مسائل جو مشاکل کا سامنا آپ لوگ کیے, اس میں ہم بھی تھوڑا جب بھی بلائے ہم ساتھ رہے, لیکن اصل تو آپ لوگوں کا ہی کارنامہ, آپ لوگوں کی جدوجہد ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تاج الدین صاحب کی اللہ حفاظت کرے, ہمارے وکیل صاحب کی, ہمارے تمام یہ بھائیوں کی تمام کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. جو یہاں اس میں کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تمام کی ہر طریقے سے مدد فرمائے, ان کی اولاد کی مدد فرمائے, ان کے گھر کی حفاظت فرمائے, ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے, تمام بلائیات سے, تمام مصیبتوں سے, تمام بیماریوں سے بچا کے رکھے. اللہ جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور مقابلہ باطل کے خلاف قانون کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے اور کرتے رہیں گے. اور ان تمام بھائیوں سے جو یہاں موجود نہیں ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے اللہ کے لیے اٹھیے, اپنے آپ کو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریے اور اللہ کے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے تک پہنچانے کا کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ محسن بھائی کی بھی حفاظت فرمائے, محسن بھائی سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے. میرے ساتھ ہمارے مقبول الحاجری ہے, تو کئی طرح سے ستائے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں
اللہ ہم سب کو استقامت دے. ہم لڑ نہیں سکتے بغیر اللہ کی مدد کے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہم تمام ساتھیوں کی جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں مساجد کی حفاظت کے لیے, اوقاف کی حفاظت کے لیے, اللہ ان سب کی مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محسن صاحب سے